وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الکحل کے تعلق سے سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جہاں تک میں نے اس کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اور میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز میں بھی شبہ ہو اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جس میں شک ہو اور وہ چیز لے لو جس میں شک نہ ہو۔ دوسری حدیث میں بھی آیا ہے کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، ان کا حکم واضح نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں اسی حدیث کے اندر آیا ہے فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو ان شبہات والی چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے، شک والی چیزوں سے جو دور رہتا ہے تو اپنی عزت اور دین کو بچا لیتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جن میں الکحل کی ملاوٹ ہو ان سے دور رہنا، ان سے بچنا ہی افضل ہے۔ لیکن بوقت ضرورت اگر الکحل والی چیز کو استعمال کرنا بھی پڑے تو اس میں پھر کچھ علماء جو ہے اگر وہ پینے کے بغیر کی چیز ہو اور اس میں 5% سے کم مقدار میں الکحل ہو تو اس میں پھر اجازت دے رہے، جیسے کہ پرفیوم وغیرہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے بھی جب اس پرفیوم وغیرہ کے بارے میں جو خارجی استعمال کے لیے ہو، ایکسٹرنل یوز کے لیے ہو، تو اس کے لیے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ 5% سے کم اگر ہو تو اس میں پھر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا فتویٰ جو ہے شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور بھی بہت سارے علماء نے اس چیز کا فتویٰ دیا ہے بوقت ضرورت اور بقدر حاجت ایکسٹرنل یعنی خارجی استعمال کے لیے الکحل والی اشیاء کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ لاک ڈاؤن کے دوران یا کرونا وائرس کے زمانے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہاتھوں میں لگایا جاتا ہے تو اس میں بھی الکحل ہوتا ہے، سینیٹائزر جس کو کہتے ہیں، سینیٹائزر کا یوز جو ہے ضروری قرار دیا گیا۔ تو اس وجہ سے ایسی چیزیں استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا جو خارجی استعمال کی ہوں، پرفیوم ہو یا کوئی اور چیز۔ لیکن دوائیاں یا پینے کی چیزیں، چونکہ الکحل جو ہے نشہ آور چیز ہے، اور جس چیز سے کم سے نشہ آئے اس چیز کی زیادہ مقدار بھی حرام ہے۔ تو پینے والی چیز میں جب الکحل ہے اور وہ نشہ آور چیز ہے تو اس کو جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری بن جائے۔ اس میں بہرحال علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، تو ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے مختصر یہی ہے کہ بچنا ہی افضل ہے، الکحل والی چیزوں سے بچنا ہی افضل ہے۔ خارجی استعمال کے لیے اگر 5% سے کم الکحل والی چیزیں ہوں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اور پینے والی اشیاء میں جو ہے بالکل ان کو استعمال نہ کیا جائے، الا یہ کہ کوئی ایسی اضطراری حالت یا ایسی خطرناک حالت پیش آ جائے کہ وہاں پر جو ہے ایسی کوئی دوا پینا ضروری ہو جو الکحل والی ہو تو اس میں پھر اجازت ہے۔